آج ایک شخص رفع الیدین پر مناظرہ کرنے کے لیے آ گیا، کہنے لگا جی میں نے آج آپ سے رفع الیدین پر مناظرہ کرنا ہے۔ ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے، رفع الیدین پر مناظرہ کر لیں گے، پہلے ذرا آپ یہ بتائیں کہ نماز میں رفع الیدین کرنے کا کیا حکم ہے؟ کہنے لگا جی نماز میں رفع الیدین کرنا سنت ہے۔ میں نے کہا سنت کا اطلاق تو کچھ معانی پر ہوتا ہے، آپ کی مراد کیا ہے؟ کہنے لگا آپ ذرا تھوڑی وضاحت کر دیں۔ میں نے کہا دیکھیں جب ہم ادلہ اربعہ کا ذکر کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ کتاب، سنت، اجماع اور قیاس وہ دلیلیں کہ جن سے مسائل کو اخذ کیا جاتا ہے، مسائل کا استنباط ہوتا ہے، وہ چار ہیں۔ اور جب ان میں ہم لفظ سنت استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر سنت سے مراد حدیث پاک ہوتا ہے۔ تو کیا آپ کی یہ مراد ہے کہ نماز میں رفع الیدین کرنا سنت ہے اور یہ والا معنی مراد لے رہے ہیں؟ کہنے لگا آپ دوسرا معنی بیان کریں۔ میں نے کہا دوسرا معنی یہ ہے سنت کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ۔ کہنے لگا ہاں یہ والا معنی مراد ہے کہ نماز میں رفع الیدین کرنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ میں نے کہا ذرا ٹھہر جو طریقہ نبی ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، سنن زوائد اور سنن ہدا۔ سنن زوائد وہ کام اور وہ امور جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عادتاً فرمایا ہو، جیسا کہ کھانا پینا، چلنا بیٹھنا، یہ جو امور ہیں عادی امور، ان کو سنن زوائد کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح طریقہ نبی کا دوسرا معنی ہے سنن ہدا۔ سنن ہدا وہ طریقے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت کے احکام کے طور پر ہمیں دیے ہیں، ان کو سنن ہدا کہا جاتا ہے۔ پھر سنن ہدا جو ہے اس کے درجات ہیں، جیسے سنن ہدا کا پہلا جو درجہ ہے وہ فرض ہے، دوسرا درجہ واجب ہے، تیسرا سنت موقدہ، پھر سنت غیر موقدہ، پھر مستحب ہے۔ یہ جو سنن ہدا کے درجات ہیں پھر یہ بھی دلیل کے اعتبار سے بنتے ہیں کہ دلیل کس طرح کی ہے۔ جس طرح کی دلیل ہوگی، جس طرح کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہوگا، پھر اس اعتبار سے حکم لگایا جاتا ہے، پھر اس اعتبار سے درجے کی تعیین کی جاتی ہے۔ اب جیسے فرض ہے تو فرض کے لیے دلیل قطعی کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی قرآن کی کوئی آیت ہو یا حدیث متواترہ ہو۔ پھر جو واجب ہوتا ہے اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ دلیل قطعی نہیں ہوتی بلکہ ظنی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد سنت موقدہ ہے، پھر سنت غیر موقدہ ہے، پھر مستحب ہے۔ یہ جو سنن ہدا کے درجات بنتے ہیں یہ دلیل کے اعتبار سے بنتے ہیں۔ اور میں نے کہا آپ کو کچھ دلیل کا پتہ ہے کہ کون سی دلیل قطعی ہوتی ہے، کون سی دلیل ظنی ہوتی ہے، کون سی جو دلیل ہے وہ قطعی الثبوت ہے، کون سی ظنی الثبوت ہے، اور کون سی دلیل سے کیا مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے؟ آپ کو اس بارے میں کچھ واقفیت ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے تو اس بارے میں کچھ واقفیت نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کو تو لگتا ہے کہ حدیث کی اقسام وغیرہ کی جو تعریفات ہیں یا حدیث کی جو اقسام ہیں ان کا بھی پتہ نہیں کہ حدیث متواتر کسے کہتے ہیں، حدیث مشہور کسے کہتے ہیں، حدیث عزیز کسے کہتے ہیں، حدیث غریب کسے کہتے ہیں، آپ کو تو ان کا بھی نہیں پتہ ہوگا۔ چہ جائے کہ آپ کو جناب قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ وغیرہ کے بارے میں پوچھا جائے۔ کہنے لگا مجھے تو اس کا بھی نہیں پتہ۔ میں نے کہا بھائی آپ کو تو بنیادی چیزوں کا نہیں پتہ، آپ نے شاید کسی ایک بندے کو سنا ہے اور اس کو دیکھ کر آپ نے رفع الیدین شروع کر لیا، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ نماز میں جو رفع الیدین ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا ہے۔ کہنے لگا جی آپ مجھے دلیل دکھا دیں۔ میں نے کہا یہ میرے ہاتھ کے اندر سنن نسائی شریف ہے، اس میں حدیث کا نمبر ہے 1184۔ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا کہ اسکنوا فی الصلاۃ، کہ نماز میں ساکن ہو کر کھڑے ہوا کرو، نماز میں سکون سے رہا کرو۔ رفع الیدین سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں واضح طور پر منع فرما دیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث کہ جس کو بہت سارے محدثین نے جو ہے وہ صحیح قرار دیا، اور بہت سارے محدثین نے کہا کہ یہ حدیث پاک بالکل صحیح ہے، حسن درجے کی بھی قرار دیا ہے، جیسا کہ ترمذی کی حدیث نمبر 256 یا 257۔ اسی حدیث کو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، سنن نسائی کے اندر اور بھی بہت سارے محدثین نے میں نے کہا اس حدیث کو روایت کیا ہوا ہے، جس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ نماز میں رفع الیدین پہلے ہوا ہے، بعد میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین سے منع کر دیا ہے۔ بھائی آپ کو تو رفع الیدین کے حوالے سے بنیادی باتوں کا نہیں پتہ اور آپ چلے ہیں جناب والا مناظرہ کرنے۔ اور میں نے کہا پھر ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نماز میں رفع الیدین نہ کرنے والے مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی اکثریت ایسی ہے مسلمانوں کی جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے۔ تو آپ ان کی نمازوں کے بارے میں پھر کیا کہیں گے؟
اب وہ جناب ادھر ادھر دیکھے کہ یہ میرے ساتھ کیا بن گیا. میں نے کہا بھائی پہلے آپ کسی کے پاس پڑھیں, پوچھیں, بیٹھیں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بنیادی باتیں ہیں کیا, بنیادی باتیں جان لیں, پھر آ کر میرے ساتھ بات کر لینا.